بس قراءت علی الشیخ شاگرد پر جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں نا حدثنا، یہ قراءت علی الشیخ کہلاتا ہے. اور اچھا، تو قراءت شیخ میں لفظ حدثنا آتا ہے اور قراءت حدثنا، ٹھیک ہے. اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے آتا ہے حدثنی. حدثنی کا مطلب ہے کہ مجھ اکیلے کو استاد نے سنایا. حدثنا ہم پوری جماعت کو سنایا، تو اس کے لفظ حدثنا آتا ہے اصطلاح میں. اور دوسرا ہے قراءت علی الشیخ، یعنی شاگرد پڑھتا ہے وہ سنتا ہے، اس کے لیے آتا ہے اخبرنا. اخبرنا اس کے لیے آتا ہے. اخبرنی اگر اکیلا پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہا ہے تو اخبرنی، اور اگر جمع ہے تو اس کے لیے آتا ہے اخبرنا. تو یہ دوسرا طریقہ. یہ دو طریقے عام طور پر جو نا وہ چلتے ہیں اور اس کے. اور تیسرا ہوتا ہے اجازت، کہ استاد اجازت دیتا ہے کہ میری مرویات کی تم لوگوں کو آگے بیان کرنے کی اجازت ہے. اس کے لیے انبانا اور انبانی آتی، یہ اجازانی بھی آتی ہے. اجازانی یا اجازنا، ہمیں اجازت دی فلانا، اجازنی فلانو، مجھے فلاں نے اس کے لیے اجازت دی ہے. اور چوتھا طریقہ آتا ہے خط لکھ کر بھیجتا ہے. خط بھیجتا ہے لکھ کر کہ یہ میری حدیثیں ہیں، آپ کو اس کو آگے روایت کرنے کی اجازت ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کتب الیہ، مکاتبت آتی، اس کو مکاتبت کہتے ہیں. مکاتبت خط و کتابت جو ہوتا ہے مکاتبت، اس لیے کاتبانی بھی اس کے اندر آتا ہے، یا کتب الیہ بھی اس کے لیے آتا ہے یہ. اور اس کے بعد آتا ہے مراسلہ. مراسلہ آتا ہے. مراسلہ جو نا وہ رسول بھیجتا ہے آدمی کو، یعنی آدمی کو کہتا ہے بھی یہ حدیث یاد کر لو اور میری طرف سے فلاں کو پہنچا دو. وہ کہتا ہے ارسلنی، ارسل الیہ، یہ ارسلنی فلاں نے، فلاں نے میری طرف آدمی رسول بھیجا. یہ رسالہ یہ رسول سے ہے، یعنی آدمی ہوتا ہے اس کے اندر جو لے کر. جیسے ہمارے حضرت والا کہتے تھے میری یہ بات مولانا کو فون کر کے بتا دو، یہ رسالہ کراتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب دے دیتا ہے اس کو، اپنی کتاب دے دیتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ اس میں سے آپ آگے حدیث سے نقل کریں. اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اور وہ بھی آ جائے گا. اور یہ 5-6 طریقے ہو گئے. 7واں طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی کسی کا حدیث مل جائے کسی کتاب میں، اس کو وجادہ کہتے ہیں. وجادہ، وجدت فی کتاب فلان، میں نے فلاں کتاب، اس کو کہتے ہیں وجادہ. تو یہ 7 تحمل حدیث کے طریقے ہیں. یہ تو طریقے آ گئے. ٹھیک ہے. اب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرے محدثین سے جھگڑا اور اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی طریقے ہوں جس میں اجازت ہو، یعنی اگلے کو روایت کرنے کی، سمجھے نہیں، خواہ وہ طریقہ قراءت علی الشیخ کا ہو یا قراءت الشیخ کا ہو، یا اس کو مرویات کی اجازت ہو، کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں، یا رسالہ ہو یا کتابت ہو، ان سب میں حدثنی، حدثنا، اخبرنا، انبانا، یہ سارے لفظ ایک دوسرے کا استعمال ہو، یہ مترادف ہیں ان کے یہاں. یہ ایک اہم یہ نقطہ ہے. امام بخاری کے یہاں یہ سب لفظ مترادف ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک کو دوسری کا تم استعمال کر سکتے ہو. اس پر امام بخاری نے وہ سارا باب باندھے ہیں، اور باب باندھ کر مثالیں لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یروی عن ربی ہی، کبھی لفظ روایت لا رہا ہے صحابی، کبھی سمیت وہ لفظ لا رہا ہے، کبھی کچھ لا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ حدثنا اور اخبارنا، انبانا، یہ سارے کے سارے الفاظ ایک دوسرے کا استعمال ہو سکتے ہیں. یہ امام بخاری کا نظریہ ہے. امام مسلم اور دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں قراءت الشیخ ہوگی وہاں حدثنا آئے گا، یا قراءت علی الشیخ ہوگی وہاں اخبرنا آئے گا، یا دوسرے طریقے وہاں انبانا آئے گا، اور جو ہے جہاں پر اجازت وہاں اجازہ نہیں آئے گا، ارسل آئے گا.
وہ کہتے ہیں الگ الگ اصطلاحی الفاظ آنے چاہیے. یہ ایک اہم بحث ہے آپ کی بخاری شریف کی کتاب العلم کی. آپ سنی بات ہے جی اطلاع. اب میری اس میں دیکھو گے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی میری اس میں جو ہے تقریر جلیل میں اتنی بہترین اس میں کتاب علم لکھی. ایک تو یہ بحث. دوسری جو کتاب علم میں ویسے تو 4-5 بڑی اہم بحث ہے اس کے اندر. اس میں ایک دوسری بحث ہے کتابت حدیث کی کہ حدیث کی کتابت جائز ہے یا نہیں. یہ بڑی اہم بحث ہے. تو اس کا نام ہی جو نا وہ باب الکتابہ ہے کتابت حدیث کی. اس کے اندر کتابت حدیث میں امام بخاری پرانے جو محدثین تھے وہ کہتے ہیں کتابت حدیث جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اسے خود کی روایت ہے لا تکتبوا انی غیر القرآن. قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو. من کتب انی غیر القرآن فلیمہ جو قرآن کا لکھ کر سب مٹا دو. یہ اس روایت کو لے کر محدثین کی ایک جماعت کہتے کتابت جائز نہیں حدیث کی. زبان یاد کرو بس. دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک لکھ کر رکھے ہو جب تک یاد نہ ہو. جب یاد ہو جائے تو مٹا دو. لیکن امام بخاری اور تمام محدثین کا نظریہ کہ کتاب سے حدیث جائز ہے. کیا ہے؟ کتاب سے حدیث جائز ہے. اور اس پر پھر وہ پیغمبر اسلام کی حدیث سے لائے ہیں. ان میں ایک وہ خطوط ہیں جو آپ نے بھیجے رسول اللہ. تو وہ خط کتابت ہے نا, وہ حدیث کی کتابت ہے. آپ نے خط بھیجا سب کو, وہ بھی کتابت ہے. اور پیغمبر السلام نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا حجۃ الوداع میں. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ جی اکتبوا لی, یہ مجھے لکھوا دیں. اور میں اکتبوا لی ابی شاہ, میں ابو شاہ کو لکھ کر دے دو بھائی. وہ یمن کا تھا, وہ قصاص کے مسائل تھے, وہ لکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. ٹھیک ہے, یہ دلیل دی امام بخاری نے. اور امام بخاری نے حضرت علی کی دلیل دی. یہ سب سے اہم یہاں پر یہ روایت ہے کہ حضرت علی کو ایک صحابی نے پوچھا, ایک چھوٹے صحابی ان نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ شیعوں نے مشہور کیا ہوتا کہ ان اہل بیت کے پاس الگ قرآن ہے. کیا آپ کے پاس وہ کتاب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ما عندنا کتاب ہو, سول قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے, مگر یا تو وہ فہم ہے جو اللہ نے ایک مسلمان بھائی کو مومن کو دیا ہے, یا معافی حاضر صحیفہ, یا جو میرے صحیفے میں لکھا ہے, جو میرے صحیفے میں. تو نے کہا صحیفے میں کیا ہے؟ کہ اس صحیفے میں قصاص کے مسائل ہیں, اور اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے لا یقتل مسلم بکافر, کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. یہ مسئلہ اس میں لکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئیں جو صحائف کے شکل میں موجود تھی. ٹھیک ہے, لہذا صحیفہ علی کے نام سے چھپی. بلکہ جب یہ چھپی تھی پاکستان میں تو میں نے اس وقت کے دورے والوں کو نسخہ سب تقسیم کیا تھا, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں علم تھا تو میں نے وہ تقسیم کیا. اس میں 40-50 حدیث ہے, لیکن یہ مسند امام احمد حنبل کا بھی اس وقت حصہ ہے. تو یہ صحیفہ علی. اور دوسرا صحیفہ جو ہے نا وہ حضرت جو ہے عبداللہ بن عمرو العاص, ان کا صحیفہ سب سے زیادہ مشہور ہے جس کا نام صادقہ ہے. تو وہ بخاری لایا ہے کہ مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں مگر 2 وجہ سے, صحیفہ صادقہ اور وقف کی زمین. اس وجہ سے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اس میں حدیث سے بیان کرتا ہوں اور وقف کی زمین کا میں صدقہ تقسیم کرتا ہوں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی. یہ 2 چیزیں. تو یہ دلائل لائے امام بخاری اس بات پر کہ کتاب سے حدیث جائز ہے. اب اس پر بحث ہو گئی کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے, اس پر جھگڑا شروع ہو گیا. اب ائمہ تمام ائمہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کیا جائے کر دے تو قصاص نہیں دیا جائے گا. ذمی کو اگر قتل کر دے, جو ذمی مسلمان یا ذمی لوگ ہیں, تو قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت لی جائے. کہتے لا یؤمن مسلم بکافر. ہم یہ کہتے کہ نہیں, اس کے جو ہے نا اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ کافر, یہ کافر حربی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ جیسے کافر حربی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں حکومت اگر وہ اگلی کہہ بھی گئی تو دیت دے سکتے ہیں, لیکن ہم ان کا بول تو یہاں کافر حربی مراد ہے اور وہ ذمی مراد نہیں ہے. یہ ایک بحث اس کے اندر سے پھوٹتی ہے اسی کتاب کے حدیث کی بحث میں سے. یہ 2 بڑی اہم بحثیں ہیں. ابھی جا کر مطالعہ کرو گے جب اس کو تو فوراً میں آ جائے گا. باقی 2-4 ہو گئے.